اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ میں نفس امارہ کو قابو کیوں کروں۔ دیکھیں، آپ قابو اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، اور اب اللہ نہ آپ کی منزل ہے نہ آپ بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی جو انسان نفس امارہ کو ترجیح دے کے، یعنی اپنی مرضی کو، اپنی انا کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلص نہیں ہے اللہ کے بارے میں، اپنے بارے میں مخلص نہیں ہے۔ اللہ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہماری۔ تو جب آپ نفس امارہ کو قابو نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس کو تھوڑی تھوڑی اس کو کھلاتا پلاتا رہوں گا، اس کو تھوڑا تھوڑا کھلاتا پلاتا رہوں گا، مطلب میں اپنی مرضی سے تھوڑی سی زندگی گزارتا رہوں گا، کیا ہو گیا؟ میں ادھر نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہے ہیں، تہجد کو اٹھ رہا ہوں میں، اور ابھی حج پہ گیا ہوں، ابھی عمرے کیے ہیں، روزہ رسول کے وہاں بھی حاضری دیے۔ اب تھوڑا تھوڑا نفس کو کھلا پلا لیں، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ نہیں؟ اللہ بخشنے والا ہے، رسول شفاعت کریں گے، کیا یہ شفاعت ہے نہیں؟ یہ کس کے لیے شفاعت؟ اور کلمہ پڑھا ہوا ہے تو میں تو بس وہ تو گارنٹیڈ جنتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بس ساری امت میری جنت میں جائے گی، اور بالکل صحیح فرمایا ہے۔ اور وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جو ہے جنت میں جائے گا مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کون ہے انکار کرنے والا؟ حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ میرا امتی ہے، جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ میرا امتی ہی نہیں ہے، جو میرے راستے پر نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ ایک گاڑی میں بیٹھے نہیں ہیں، آپ کی ایک منزل نہیں ہے، تو کیا ایسے بیٹھے ہوئے آپ، منزل آپ کی پنڈی ہے اور بیٹھے ہوئے آپ پشاور کی گاڑی میں پہنچ جائیں گے پنڈی؟ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی تھوڑا سا منزل پنڈی ہے اور آپ جا رہے ہیں کالام، منگورا کی بس میں بیٹھ گئے۔ یہ تو دیکھیں عقل، یہ بے وقوف بننے کی تو ضرورت ہے نہیں نا۔ ہم نے تو اپنے آپ کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے۔ جو ایمان والے ہیں یعنی بے وقوف ہم سمجھتے نہیں ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں۔ یعنی جو گاڑی پنڈی کی ہے اس کو چھوڑ کے آپ بیٹھ گئے منگورا کی گاڑی میں، تو آپ عقل مند ہیں کہ بے وقوف ہیں؟ بے وقوف یہ تو ہے۔ ہم تو اللہ رسول کی کشتی میں سوار نہیں ہے۔ حضور کی مشہور حدیث ہے کہ میری مثال جو ہے وہ نوح کی کشتی کسی ہے، مفہوم ہے اس حدیث کا۔ تو جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا جائے گا، ومن تخلف ہلاک ہو گیا، جو اسے اتر گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضور کی کشتی تو اسلام کی ہے، حضور کی کشتی تو خواہشات نفس کی قربانی سے میں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ حضور کی کشتی میں کیسے بیٹھیں گے؟ اپنی مرضی کو ترک کر دیں، اللہ کی مرضی کو اپنا لیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی میں بیٹھ گئے اور آپ نے نجات پا لی۔ اصل میں تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ اس میں ہم سیریس ہیں، نہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو باقی بس زبانی کلامی باتیں ہیں کہ میں یہ ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ دیکھو میں نے نمازیں پڑھی ہیں اور میں نماز کا پابند ہوں، یہ دیکھو میرے ماتھے پہ داغ سجدہ بنا ہوا ہے۔ کیا اس کا بھی خیال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ؟ ہمارے جو زندگی گزارنے کا انداز ہے وہ تو گمراہانہ ہے، ہم سمجھے نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے
کہ نبی کا کلمہ پڑھ کے مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، نبی کا کلمہ پڑھ کے مرضی کی زندگی گزار رہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر ہی نہیں جھکایا، تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ دین تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کے الفاظ ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اب یہ تصور کتنوں کا ہے ہم میں سے؟ نہیں ہے، تصور ہی نہیں۔ یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اکیلے آئے ہوئے تم میرے پاس، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آ گئے نا میرے پاس اکیلے، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا۔ تو وَيَأْتِينَا فَرْدًا، بالکل میرے پاس اکیلا آئے گا، یہ وہ تصور ہی نہیں ہمارا۔ سارا تصور ہمارا دنیا کے بارے میں ہے کہ بس اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف دنیا ہے، اسی کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارو اور بس زندگی گزارتے رہو۔ بہت سے ایسے کہنے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ اور کسی کی باتیں آپ سنیں ہی نہ کریں، نہ کسی کتاب کو دیکھیں، نہ کسی کی بھی بات کو نہ سنیں، یہ نہیں، بس ایک جگہ آپ اپنا سننے کا اور اس کا ذہن بنا لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور غلط ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن ہے۔ میری باتوں میں اگر آپ کو کوئی ایسا ویسا لگتا ہے کہ بھئی یہ تو دیکھو وہ قرآن کی یہ بات ہے اور حدیث میں یہ ہے، تم ایسا کہہ رہے ہو، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو بات صحیح نہیں لگ رہی۔ میں نے تو ابھی درس میں کہا کہ یہاں شخصیت پرستی نہیں ہے، یا تو اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ہاں، آپ کو جو بات لگتی ہے کہ یہ تو نہیں ہے مناسب، یا حضور نے یہ فرمایا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ آپ مجھ سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ نفس امارہ کو قابو کرنے کا موضوع ہمارا کیا ہے کہ کیوں قابو کریں۔ دیکھیں، اگر آپ نے قابو نہ کیا، کھلا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، خواہشات سے پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو کھلا چھوڑ دیا، آلودہ کر لیا خواہشات نفسانی میں، تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ یہی ہے، اس کے بارے میں آپ سوال کریں کہ بھئی یہ کیا مطلب وہ ہے۔ اور بہرحال میں تھوڑا سا دے رہا ہوں آپ اس پہ بات کریں کہ بھئی کیا کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ دیکھیں، ضرورت، آپ کا سوال یہ ہے کہ ضرورت کو کس طرح اجاگر کیا جائے۔ آپ غور کریں، عقل استعمال کریں، اس کائنات کو دیکھیں، نظر آ رہی ہے، سورج نظر آ رہا ہے، چاند نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا؟ ابھی سورج نکلا ہوا ہے، اس کو دیکھیں، اس کائنات کو دیکھیں، پھر باقی سائنس کا دیکھیں۔ سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے کسی ذرے پہ، کسی سیارے پہ کوئی وجود نہیں ہے زندگی کا، سائنس یہ کہہ رہی ہے، بس یہ زمین پہ ہے، انسان ایک زندگی زمین پر ہے، چاند پہ ہوا نہیں ہے، معلوم ہے آپ کو؟ چاند پہ ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، زندگی زمین پر ہے۔ یہ بھی میں عقل مانتی ہے کہ اس کائنات، اس زمین میں تمام جو مخلوقات ہیں وہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟
اب یہ ہے نا کہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس اجاگر کی اس فکر کو اجاگر کیا سوال تھا؟ ہاں ضرورت کو. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں ضرورت، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو آپ نے دیکھیں، آپ تو دیکھیں حصی، آپ عقل سے کام لیں. کسی کی بات سنیں اور عقل سے کام لیں تو جہنم سے بچ جائیں گے. پہلے عقل سے، پہلے سنیں پھر عقل سے کام لیں. اب سن لیا آپ نے، اب عقل سے کام لیں. یہ پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ، کریلا، بھنڈی، کریلا، دھنیا، اور یہ ایک لمبی فہرست سے سبزیوں، یہ پھل، آڑو ہیں کہ نہیں ہیں؟ آڑو ہیں، آم ہیں، آج کل جو نظر آ رہے ہیں، سیب ہیں اچھے، اور یہ وہ، یہ کس کے لیے؟ یہ میرے لیے. پھر تمام ماحول وہ میرے لیے ہے. آکسیجن ہے، پانی برس رہا ہے آسمان سے، دعا کرتے ہیں بارش ہو جاتی ہے. دعا کی تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن بارش ہوتی ہے، برف پڑتی ہے پہاڑوں پہ، وہ پانی دریاؤں میں چالو ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا. کس کے لیے بنایا؟ سوچیں کسی اور کے لیے بھی ہوگا، کوئی اور مخلوق ہوگی، ہے کوئی دوسری مخلوق؟ معیز ہمارے لیے، ساری چیزیں میرے لیے. مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. کوئی اور ہے مجھے پیدا کرنے والا؟ اب یہ ساری چیزیں تو میرے لیے ہیں، مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہے، اس پہ آپ سوچیں نا، آپ کیوں ہیں؟ یہ آپ کا تو ایک دن دو ہیں بس دنیا میں. لبسنا یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ. قیامت کے دن آپ کو ایسا لگے گا. تو بس یہ تھوڑا 2 دن کی زندگی ہے بس. تو اب آپ یہ سوچیں کہ میں کیوں ہوں. آیا بچے پیدا کرنے کے لیے میں آیا ہوں، شادی کرنے کے لیے آیا ہوں، مزے اڑانے کے لیے آیا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ انجوائے کرو. وہ کہتے ہیں نا کہ انہو کان فی اہلہ مسرورا، کہ الفاظ آئیں کہ یہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں خوش تھا. اب ہم سب جاتے ہیں رات کو تھیلے لے جاتے ہیں، ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق. بچوں کے لیے بچے کچھ مانگیں گے، ابو کیا لائیں؟ تو کچھ نہ کچھ ہم سوچتے ہیں کہ کچھ لے جائیں. پھر یعنی ایسا ہے تو بس یہ ہم اپنے یعنی ظاہر میں خوش ہیں. ہر ایک اپنے ظاہر میں خوش ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس میں مگن ہے، خوش ہے، اور کچھ سوچ ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں چار چاپیرا جو ہے بس یہی ماحول ہے. ایک گلکار ہے بس صبح کام پہ جاتا ہے، شام کو سودا سلف لے کے آ کے صبح پھر کام پہ نکل جاتا ہے. کوئی وزیر ہے تو بس اپنے دفتر میں ہے، بنگلے میں ہے، بس صبح کے پھر وزیر بن جاتا ہے. کیا زندگی ہے یہ؟ وزیر اعظم کی کیا زندگی ہے؟ بڑے سے یعنی بڑا تو اللہ ہے، انسان تو بڑا ہے نہیں، لیکن کیا زندگی ہے؟ اگر ٹھیک ہے آپ وزیر اعظم بھی بن گئے تو زندگی کیا زندگی ہے آپ کی؟ بنی گالا ہے اور پتہ نہیں کتنے ایکڑ پہ ہے، بس وہ محل ہے، ٹھیک ہے آپ کا ہو گیا تو کیا ہے کہ دل کو تو سکون نہیں ہے نا. اللہ سے تو آپ کا رابطہ کٹا ہوا ہے. آج کا انسان ظاہر میں رہ رہا ہے، ظاہر کے لیے جی رہا ہے. تو یہ تو غلط بات ہے، یہ تو گمراہی ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون. تمہارا کیا خیال ہے میں نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ ہماری زندگی تو عبث ہے. کوئی اپنی زندگی کا حقیقی یعنی منزل، حقیقت کو اپنی زندگی کی منزل بنانا نہیں چاہتا. کہتا ہے بس یہی جو کچھ میں نظر آ رہا ہے اسی میں مگن ہوں، مجھے نہ چھیڑو.
یعنی یہ اصل میں تو اللہ سے انکار ہے، یہ کسی انسان سے انکار نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے محمد آپ تو سچے ہیں، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کو ہم سچ نہیں سمجھتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو منزل بنا لو اور اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو ہم تو اپنی مرضی سے جئیں گے۔ ابو جہل یہ کہہ رہے ہیں، رسول کو جھٹلا نہیں رہا، وہ سچے ہیں، لیکن جو میسج ہے وہ غلط ہے۔ ہم بھی اس میسج کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے عام طور پہ، کوئی تو اول تو یہ جاننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یعنی باطن سے کسی کی بات کرنا ہی آج کل بیکار ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے دوستوں کو، بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں یار دوستوں کو بھی بتاؤ، کہتے ہیں دوستوں سے ہم یہ اہلیت ہی نہیں پاتے کہ ان کو یہ بات بتائی جائے، یہ منزل بتائی جائے، یہ بات بتائی جائے یا یہ طریقہ بتایا جائے۔ اور عام طور پہ میں بھی مطلب جاننے والے تو میرے بھی بہت ہیں، لیکن ان سے بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ جاننے والے لیکن ان سے بات کرنا بیکار ہے، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں۔ اسی طرح آپ لوگ دیکھ لیں، اب آپ کے دوست ہیں لیکن آپ نے ایک بھی ممبر نہیں پیدا کیا اپنا، ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ اہلیت ہی نہیں پاتے، کسی کو اس کا اہل ہی نہیں سمجھتے، کوئی آپ کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر تو یہ تو بڑا مشکل ہے۔ اور ایسا مطلب یہ ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں۔ نفس امارہ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ نفس امارہ کو قابو کیوں کریں۔ دیکھیں جب تک آپ نے، یہ ایک سیڑھی ہے، یہ ایک درجہ ہے، دع نفسک فتعال، یہ یا تو حدیث کا مفہوم ہے یا بالکل صحیح ہے، جو بھی ہے جس کی بھی بات ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے پاس ہم کیسے جائیں، اللہ کے دربار میں کیسے رسائی حاصل کریں؟ جواب کیا دیا گیا؟ دع نفسک فتعال، نفس کو چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ، نفس کو چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ۔ وہ ہمارے بزرگ وہ ہیں بلے شاہ ہیں یا جو بھی ہے، انہوں نے کہا پنجابی میں، اتھوں پٹ تو اتھوں سٹ، یعنی یہ نفس، یہ خواہشات کا پودا یہاں سے نکال کے وہاں پہ لگا دو، ظاہر سے نکال کے باطن میں لگا دو، اللہ کو چاہو، دنیا کو نہ چاہو۔ تو بہرحال یہ اسی قسم کی وہ بھی ہے کہ ہاتھ کارول دل یارول، ہمارے تو ہاتھ بھی کام میں ہے اور دل بھی کام میں ہے، یہ بات ہے نا، دل بھی کام میں ہے۔ تو بہرحال دل تو ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور وہ تو اللہ کے سوا کسی کو آپ نے دینا نہیں ہے، خواہ وہ آپ کا اپنی ظاہری پوزیشن ہے یا آپ کی بیوی ہے یا آپ کے بچے ہیں یا جو بھی ہے آپ کا، اس کو دل نہیں دینا، آپ نے دل میں نہیں رکھنا، دل میں اللہ۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ وہ دل ہی کیا جو تیرے ملنے کی دعا نہ کرے، میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم